السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله مولانا العظيم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے۔ رمضان مبارک کا روزہ فرض ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزہ فرض ہے۔ لا عذر شرعی، روزہ چھوڑنا گناہ ہے، لیکن روزہ رکھ کر کے توڑنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ روزہ چھوڑنا یعنی نہ رکھنا یہ تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن روزہ رکھ کر کے بلا عذر شرعی توڑ دینا، روزے کو فاسد کرنا یہ اور بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس میں اب اس گناہ کی تلافی کیسے ہوگی کہ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا ہے تو کیا صرف اور صرف توبہ استغفار کر لینے سے کافی ہے؟ معافی مانگ لینا کافی ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، توبہ کر لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ توبہ کرنا تو ہی ہے، ضروری ہے، گناہوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو روزہ ہمارا گیا، جو فاسد ہو گیا، اس کی تو قضا رکھنا ہی ہوگا۔ جب تک اس کی قضا نہیں رکھیں گے وہ ہمارے ذمے قرض باقی ہے۔ توبہ استغفار کر لینے سے جو ہم سے غلطی ہوئی وہ تو معاف ہوا، لیکن جو ہمارے ذمہ حق باقی ہے جب تک ہم اس کی قضا نہیں رکھیں گے اس وقت تک وہ ہمارے ذمہ باقی رہے گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ زندگی میں کبھی بھی اس کو یعنی جو قضا ہے اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ جیسے اگر ہم کو معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا، روزے چھوڑ دیے، بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے، ان کو معلومات نہیں تھی، اب معلومات حاصل ہو گئی، اب ان کو احساس ہو گیا کہ اب شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہمارے اوپر فرض ہے، رکھنا چاہیے، اب رکھنے لگے، تو پچھلے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کو قضا کے طور پر رکھتے جانا چاہیے۔ عید کے بعد صرف 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ ایک تو یہ عید الفطر، جو رمضان شریف ختم ہونے کے بعد جو عید آئے گی، عید الفطر، اور اس کے بعد ذی الحجہ یعنی بقرعید کے 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن ادھر اور یہ 1 دن، یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ ان دنوں کو چھوڑ کر کے کبھی بھی ہم روزہ رکھ کر کے قضا ادا کر سکتے ہیں پورے سال میں۔ ایسے رمضان شریف میں 1 مہینے کے روزے جیسے 30 روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اب پورے سال میں کبھی بھی 30 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اکٹھا ایک ساتھ رکھنا نہیں رکھ پا رہے ہیں تو الگ الگ دنوں میں رکھے، مہینے میں 2 دن 3 دن اس طرح کر لے تو اس کا وہ قضا بھی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کئی سال کے چھوٹے ہوئے ہیں تو نیت یہ کر لیں کہ میرے فلاں سال کے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کو میں ادا کر رہا ہوں۔ جب بھی روزہ رکھیں گے تو صرف نیت یہ کرنا ہوگا کہ فلاں سال یا اس سال میں جو میرے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان میں سے یہ پہلا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ نے ایک غالب گمان سے اندازہ لگا لیا کہ میرے 10 روزے چھوٹے ہوئے ہیں، 10 روزوں کی قضا کرنا ہے، تو سال بھر جب آپ ادا کر رہے ہوں تو جب بھی آپ روزہ رکھیں تو اس سال جو میرے 10 روزے قضا ہوئے ان میں سے یہ پہلا روزہ رکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب آپ رکھیں گے اس سال جو میرے 10 قضا ہوئے ان میں سے یہ دوسرا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اس طرح سے کرتے کرتے 10 روزے آپ نے رکھ لیے تو 1 سال کے وہ جو قضا تھے وہ ادا ہو گئے۔ اسی طرح سے اگر کئی سال کے ہیں تو یاد نہیں ہے کہ کتنے سال کے چھوٹے ہیں تو ایک غالب گمان، ہمارا جو غالب گمان ہے اس کے مطابق ہم کو رکھتے جانا چاہیے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کس سال کتنے چھوٹے ہیں۔ اگر یہ کنفرم ہو کہ اس سال 10 چھوٹے ہیں، اس سال 5 چھوٹے ہیں، اس سال 20 چھوٹے ہیں، تو کتنے چھوٹے ہیں وہ تعداد معلوم نہیں ہے، تو
غالب گمان کے مطابق رکھتے جانا چاہیے کہ میرے جو بھی روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کو میں رکھ رہا ہوں، جب تک پوری طرح سے دل کو اطمینان نہ ہو کہ میں نے جتنے چھوڑ دیے تھے، جتنے میرے روزے چھوٹے تھے ان کو میں نے ادا کر لیا، تب تک رکھتے رہنا چاہیے۔ اور جب پورا یقین ہو گیا کہ میرے ذمے جتنے تھے اتنے میں نے ادا کر لیا تو اس کے ذمے سے وہ قضا ادا ہو گئے۔ یہ تو روزے جو چھوٹے ہوئے ہیں یا روزے چھوڑ دیے ہیں ان کی قضا کا یہ حکم ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اندازہ کہاں سے لگانا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد سے، کیونکہ شریعت کے احکام جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد سے۔ مرد کے لیے 12 سال سے لے کر 14 سال تک یہ عمر بالغ ہونے کی ہے، عورت کے لیے، بچی کے لیے 9 سال سے لے کر 12 سال تک یہ بالغ ہونے کی عمر ہے۔ تو اپنے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے بالغ ہونے کی عمر کا لحاظ کر کے وہاں سے ادا کرتے جانا چاہیے۔ جس طرح قضا نمازوں کے بارے میں حکم ہے، اسی طرح سے قضا روزوں کے بارے میں حکم ہے کہ جب تک وہ روزے قضا ادا نہ کریں گے اس وقت تک وہ ادا نہیں ہوں گے، ذمے میں باقی رہیں گے۔ اگر کوئی صاحب یہ سوچیں کہ میں فدیہ ادا کر دوں، صدقہ دے دوں، تو میرے اتنے روزے جو چھوٹے ہیں اس کی طرف سے میں صدقہ دے دیا یا فدیہ دے دیا، تو فدیہ دینے سے ادا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ قضا نہ رکھ لے۔ فدیہ کا حکم ان کے لیے ہے، اس کو کئی بار بتا چکا ہوں، یہ ان حضرات کے لیے فدیہ دینے کا حکم ہے کہ جو انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، یعنی اتنے بوڑھے ہو گئے، اب کمزور ہو گئے کہ ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے شریعت مطہرہ میں حکم ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ ایک روزے کا ایک فدیہ کتنا ہے؟ 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ آج کل جو ہم گیہوں کھاتے ہیں اس کی قیمت کے اعتبار سے 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، یہ ایک روزے کا فدیہ ہوا۔ کسی مستحق فقیر مسلمان سنی صحیح عقیدہ کو وہ فدیہ ادا کریں گے تو ان کی طرف سے وہ روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ یہ تو رہا مسئلہ قضا روزوں کے متعلق، کیونکہ قضا کن صورتوں میں روزے کی قضا ہے اس کو ہم نے بیان کیا تھا۔ آج وہ صورتیں کہ جن میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، ہم نے کہا تھا کہ وہ صورتیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ کہ جس سے قضا بھی ہے اور کفارہ بھی۔ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے روزہ رکھ کر کے ہم نے توڑ دیا یا فاسد ہو گیا ہے، تو وہ صورتیں کہ جن کی وجہ سے کفارہ لازم ہے، تو کفارہ کا مفہوم یہ ہے کہ اب اس روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنا پڑے گا۔ وہ ایک روزہ جو ہمارا فاسد ہوا اس کے بدلے میں ہم کو 60 روزے رکھنا ہوگا۔ 60 روزے رکھیں گے تب کفارہ ادا ہوگا، تب اس کے ذمے سے وہ ادا ہو گئے، یعنی اس کے ذمے سے وہ حکم ثابت ہو گیا اور اس پر کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کفارہ نہیں ادا کرتا ہے تو قیامت میں اس کی سخت پکڑ ہے، اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو یہ کفارہ کن صورتوں میں لازم آتا ہے ان صورتوں کو بھی آپ نظر میں رکھیں۔ کفارے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو 60 روزے رکھنا ہے، اور اگر کسی کو 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرط یہ ہے کہ پے در پے ہونا چاہیے، کنٹینیو ہونا چاہیے، بیچ میں ایک بھی اگر چھوڑ دیا تو پھر سے رکھنا پڑے گا۔ جیسے اگر 59 رکھا، ایک چھوڑ دیا تو اب اس کا کفارہ پھر سے 60 روزے رکھ کر کے ہی ادا ہوگا، کیونکہ وہاں قرآن پاک میں یہ قید کے ساتھ حکم ہے کہ متتالیات یعنی 60 روزے پے در پے کنٹینیو رکھنا ہوگا، تب جا کے کفارہ ادا ہوگا۔ اور اگر 60 روزے پے در پے نہیں رکھا تو کفارہ ادا نہیں ہوا۔ تو جن کو طاقت نہیں ہے 60 روزے رکھنے کی، ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یہ بھی کفارہ ہے۔ یعنی کفارہ میں 2 آپشن ہیں کہ پہلی بات تو روزہ ہی رکھنا ہے، اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، 60 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کفارہ ادا کرنے کے لیے 60 مسکینوں کو، مسکین جو شریعت کی نظر میں فقیر ہیں، مسکین ہیں، مسلمان ہیں، سنی صحیح عقیدہ ہیں، 60 کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یہ کفارہ ادا ہوگا۔ یہ ان صورتوں کو آپ جاننے کی کوشش کریں کہ کون سی صورتیں ہیں جن میں کفارہ لازم ہے، کفارہ ضروری ہے۔ رمضان مبارک کا روزہ کن توڑ ڈالنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔
قصدن یعنی جان بوجھ کر کے روزہ توڑنا، روزہ رکھا اور پھر توڑ دیا تو اس کی وجہ سے کفارہ لازم آتا ہے۔ تو کفارہ کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب رمضان شریف ختم ہوگا تو اسے ایک روزہ قضا کے طور پر وہ بھی رکھنا ہے جو رمضان کا تھا، اور اس کے علاوہ 60 روزے رکھنا ہوگا۔ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے کہ ایک رقبہ یا غلام، پہلے غلاموں کا دور تھا، غلام آزاد کرنا کہ ہمارے پاس غلام ہے تو غلام کو آزاد کر دینا، وہ کفارہ تھا، لیکن اب وہ دور ختم ہو گیا، لہذا اس کے بعد یہ نہ ہو سکے تو لگاتار کنٹینیو برابر 60 روزے رکھے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو بھر بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اور روزہ رکھنے کی صورت میں اگر بیچ میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو اب پھر سے 60 روزے رکھنا ہوگا، پہلے کی گنتی شمار نہیں ہوگی، یہاں تک کہ 59 رکھ چکا اور 60واں نہ رکھ سکا بیماری وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے تو پھر سے 60 پورے لگاتار رکھنا ہوگا، پہلے کے 59 کے شمار نہیں ہوں گے۔ البتہ عورت کو اگر حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناغے ہوئے یہ ناغے اس میں شمار نہیں کیے جائیں گے، بلکہ پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے روزے دونوں ملا کر کے 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آنے کی چند شرطیں ہیں، جب یہ سب پائی جائیں گی تب کفارہ لازم آئے گا، ورنہ نہیں۔ یہ کون سی شرطیں ہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ ایک تو روزہ توڑنا کہ کس وجہ سے روزہ توڑا، کس وجہ سے روزہ فاسد ہوا، تو اس میں چند شرطیں ہیں، اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تب کفارہ لازم ہے۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ ادا کرنے کی نیت سے روزہ رکھا ہو، یعنی جس نے روزہ توڑا پہلے ہی سے اس کی نیت تھی رمضان شریف کا روزہ رکھنے کی، رمضان شریف کا روزہ رکھنے کی نیت سے روزہ رکھا پھر توڑا تو یہ شرط پائی گئی تو کفارہ لازم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے نیت کیا نہیں تھا، یعنی رات میں بھی نیت نہیں ہے، دن میں بھی کوئی نیت ہی نہیں کیا ہے، دل میں ارادہ بھی نہیں روزہ رکھنے کی، لیکن ایسے ہی بھوکا رہا، اب اس نے توڑ دیا، دوپہر میں کھا لیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ ادا کرنے کی نیت سے روزہ رکھا ہو۔ دوسری شرط ہے کہ روزہ دار مقیم ہو، مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر کو شریعت میں رخصت بھی ہے، جیسے حالت سفر میں ہے، کسی نے روزہ رکھ لیا کہ سفر میں جا رہا ہوں پھر بھی ہم روزہ رکھیں، لیکن اب اس کو کچھ تکلیف شروع ہوئی یا بھوک لگی، اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اب اس پر کفارہ نہیں ہے بلکہ صرف اس روزے کی قضا رکھنا ہوگا۔ یہ شرط یاد رکھیے، مسافر ہونے کی صورت میں اس کو شریعت میں رخصت دیا گیا تھا کہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس نے رکھ لیا اور توڑ دیا تو اب ایسی صورت میں اس پر کفارہ نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ کہ مکلف ہو، یعنی عاقل بالغ ہو، لہذا اگر بچے یا پاگل نے روزہ توڑ دیا تو اس پر بھی کفارہ نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ عام طور پر بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوا، 12 سال 13 سال 14 سال یعنی ابھی بالغ نہیں ہوا ہے تو پہلے ہی سے روزہ رکھواتے ہیں، 7 سال 8 سال، یہاں تک کہ 10 سال کی عمر میں بھی بچہ روزہ رکھا یا 11 سال کی عمر میں روزہ رکھا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن درمیان میں اس نے توڑ دیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اس کے ذمہ کفارہ نہیں ہے۔ لہذا اگر کبھی بچوں کو روزہ رکھوائے اور بچے کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں کر رہا ہے تو اس کو کھلوا دینا چاہیے، زبردستی نہ کرے کہ نہیں ابھی 4-5 گھنٹے ہے ابھی رکھ لے، کہیں اسی میں طبیعت خراب نہ ہو جائے، کیونکہ اس پر فرض نہیں ہے، اس کو عادت ڈالنا ہے، عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھواتے ہیں تاکہ عادت بن جائے، بالغ ہونے کے بعد کنٹینیو کرے۔ لیکن اگر وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے، طبیعت خراب ہونے کا ڈر ہے تو اسے روزہ کھلوا دیں، اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو، اگر اسی روزے کی جسے توڑا دل میں نیت کی تھی تو اس کا کفارہ نہیں ہے، یعنی یہ بھی شرط ہے کہ رات ہی سے رمضان شریف کے روزہ رکھنے کی نیت ہو، پھر روزہ رکھ کر کے اگر توڑا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ ہے، لیکن رات میں نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، ایسے ہی اس نے بعد میں فجر میں کچھ کھایا نہیں تھا لیکن دل میں نیت کر لیا کہ چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، اب اس کے بعد اگر اس نے توڑا تو اس صورت میں اس پر کفارہ نہیں ہے۔
پانچویں شرط یہ، روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسی بات اپنے اختیار سے نہ پائی گئی ہو جس بات کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، مثلا حیض، نفاس آ گیا، یا ایسی بیماری ہو گئی جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو کفارہ لازم نہ آئے گا۔ یعنی یہاں جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک بیمار ہو گئے، ہلکی سی بیماری لاحق ہو گئی، یعنی تیز بخار آ گیا، اب اس وجہ سے اگر کسی نے روزہ توڑ دیا یہ سوچ کر کہ کہیں بہت زیادہ کمزوری نہ آ جائے، روزہ توڑ دیا، تو اب اس کے بعد جو اس کو بیماری لاحق ہوئی، یعنی واقعی اب اس کو شدید بخار یا سخت طبیعت اس کی خراب ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس پر بھی کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی خاتون نے، کسی عورت نے روزہ توڑ دیا اس گمان سے کہ حیض آ جائے گا، ناپاکی کا وقت شروع ہو جائے گا، واقعی اس کے ناپاکی کا وقت شروع ہو گیا، تو اس پر بھی کفارہ نہیں ہے۔ اگر روزہ توڑنے کے بعد ایسی چیز پائی گئی جس سے معذور ہوا، لیکن یہ چیز اپنے اختیار سے پائی گئی، جیسے اپنے آپ کو زخمی کر لیا کہ معذور ہو گیا، روزہ رکھنے کے قابل نہ رہا، یا مسافر ہو گیا، تو کفارہ ساقط نہ ہوا، اس لیے کہ یہ چیزیں اختیاری ہیں، تو کفارہ لازم رہا۔ یعنی یہاں اگر روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا عذر خود اس نے کر لیا، یعنی اپنے آپ کو زخمی کر لیا کہ اب معذور ہو گیا، یا خود سفر میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کفارہ ساقط نہیں ہوگا، یعنی کفارہ رہے گا، کیونکہ یہ خود اپنے اختیار سے اس نے یہ کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کا کفارہ اس کے ذمہ رہے گا۔ یہ وہ شرطیں تھی 5 کہ جن صورتوں میں روزے کا کفارہ ادا کرنا ہے، ان شرطوں کی صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزہ رکھا، یعنی رات میں نیت کی رمضان شریف کے روزہ رکھنے کی، اور پھر روزہ رکھ کر کے جان بوجھ کر بالغ نے، عاقل بالغ نے، جو کہ مسافر بھی نہیں ہے، مقیم ہے، یعنی سفر میں نہیں ہے، مقیم ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، رمضان شریف کے روزے کی نیت رات میں ہی تھی اور روزہ رکھا، اب پھر بلا عذر شرعی، یعنی کوئی عذر نہیں تھا، جان بوجھ کر کے اس نے توڑا، تو ایسی صورت میں اس روزے کا اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی 61 روزے رکھنا پڑے گا، ٹوٹل 61 روزے، ایک روزہ جو وہ توڑا ہے اس کی قضا ہو گئی، اور 60 روزے کفارے کے ہیں، تب جا کر کے اس کے ذمے سے وہ گناہ ختم ہوا، ورنہ صرف توبہ استغفار سے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کریں۔ یہ وہ خاص صورتیں تھیں جن کی وجہ سے روزے میں کفارہ ہے، اور کن شرطوں کی بنیاد پر کفارہ لازم ہوتا ہے، وہ شرطیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، لہذا کوشش یہ کریں کہ بلا عذر، بغیر کسی عذر کے روزہ نہ توڑیں۔ اپنے اندر اللہ نے برداشت کا مادہ عطا فرمایا ہے، تو برداشت کرنے کی کوشش کریں اور برداشت کرتے رہیں، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ روزے میں امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جب بندہ برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اسے قوت عطا فرما دیتا ہے، اس کا روزہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ سخت ڈائلیسس کے مریض ہیں، لیکن وہ اگر ہمت کر لیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا روزہ بھی مکمل ہو گیا، جبکہ ڈائلیسس کے مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ برداشت نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے تو شریعت میں رخصت ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں قضا رکھنے کی صورت اگر ہو سکتی ہے تو قضا رکھیں، اور اگر ڈائلیسس کی ایسی صورت ہے کہ اب اس کے بعد افاقہ ہی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جو ڈائلیسس پہ آ جاتا ہے اس کے لیے پھر اب امید کم رہ جاتی ہے، شاید بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ ڈائلیسس پر آنے کے بعد پھر وہ روزے کی قضا رکھ سکیں، تو ان کے لیے فدیہ ادا کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، مگر کوشش اگر وہ کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے طاقت حاصل ہو جائے، روزہ بھی ادا ہو جائے گی۔ بات ختم ہو گئی۔ اب وہ صدقہ فطر، چونکہ جمعہ میں ہم نے کہا تھا کہ اس کو بیان کریں گے، لیکن وقت نہ ملنے کی وجہ سے صدقہ فطر کا ذکر نہ ہو سکا، صرف اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور کب کب واجب ہے؟ رمضان مبارک میں جو بھی عاقل بالغ مرد و عورت ہیں سب پر صدقہ فطر واجب ہے۔
جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی اور جو روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں وہ بھی صدقہ فطر ان پر واجب ہو جاتا ہے. یعنی رمضان شریف کا مہینہ ختم ہونے کے بعد عید کے دن واجب ہوتا ہے، لیکن پہلے ہی اگر ادا کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. جیسے ابھی عام طور پر ہم لوگ رمضان شریف میں ہی صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر ابھی نہیں ادا کیا تو عید کی نماز سے پہلے تک ادا کر دینا بہتر ہے. اور اگر کوئی بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا یا علم نہیں تھا، لا علمی میں چھوڑ دی، صدقہ فطر نہیں ادا کیا، تو اب بھی وہ ادا کر سکتا ہے. اس کی ذمہ وہ باقی ہے، وہ قرض کے طور پر باقی ہے. وہ بھی جو صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے وہ صدقہ فطر اپنی طرف سے ادا کرے. ساتھ ہی ساتھ اس کے ذمے میں جو اس کی اولاد ہے، نابالغ اولاد، بچے بچیاں، ان کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے. کیونکہ بچے تو وہ نہ کماتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے. بیوی کی طرف سے ادا کرنا شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہاں پر شوہر جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنے بچے کی طرف سے نکال رہے ہیں تو بیوی کی طرف سے بھی نکال دیتے ہیں، تو ایک ساتھ صدقہ فطر نکال کر کے وہ ادا کر دیتے ہیں، یہ بھی بہتر ہے. لیکن اگر شوہر نے نہیں ادا کیا تو بیوی پر یعنی اس عورت پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر خود نکالے. یہ حکم ہر اس مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کے لیے ہے جو مالک نصاب ہو چکے ہیں. جو مالک نصاب نہیں ہیں ان پر صدقہ فطر واجب نہیں. جیسے میں نے کل جمعہ میں بتایا تھا کہ مالک نصاب ہونے کے لیے مقدار جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم موجود ہو، آج کی تاریخ کے اعتبار سے 44,800 روپے، جیسا کہ ہم نے معلوم کیا 52.5 تولہ چاندی 44,800 روپے یعنی تقریباً 45,000 کے قریب. تو جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے وہ مالک نصاب ہو گیا، اب اس پر صدقہ فطر واجب ہے. اور جس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، جیسے کماتے کھاتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ نوکری پیشہ ہیں، سیلری آئی سب ختم ہو گئی، کچھ بچتا نہیں ہے، کھا پی کے سب برابر ہو جاتا ہے، بچتا نہیں، تو اب وہ مالک نصاب نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، ان پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے. لیکن ایسے ہی وہ اپنی طرف سے کچھ صدقہ دے دیں تو الگ بات ہے، لیکن ان پر واجب نہیں ہے. لہذا جو مالک نصاب ہیں، عاقل بالغ ہیں، ان پر صدقہ فطر واجب ہے، وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر نکالیں. صدقہ فطر کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے اس وقت تک ہمارے روزے زمین و آسمان کے بیچ رکے رہتے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، قبول نہیں ہیں. صدقہ فطر ادا کریں تو ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرو تاکہ تمہارے یہ روزے قبول ہو جائیں. تو یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو روزے نہیں رکھ رہا ہوں، جیسے وہ حضرات جو بے کی وجہ سے جن کے اوپر روزے کی رخصت ہے، فدیہ ادا کرنا ہے، تو ان کے لیے بھی صدقہ فطر ہے، چونکہ وہ مالک نصاب ہیں تو ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. اور اگر کوئی شخص معاذ اللہ کی روزہ چھوڑ دیا، روزہ نہیں رکھا، تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر، کیونکہ وہ عاقل ہے، بالغ ہے، مالک نصاب ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. یعنی گویا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت مالک نصاب پر یہ رمضان شریف میں عید سے پہلے صدقہ فطر واجب ہے، نکالے، ادا کرے. اب مقدار کتنی ہے صدقہ فطر کی، یہ بار بار بتایا جا چکا ہے کہ گیہوں جو اگر دے رہے ہیں یا آٹا تو 2 کلو 45 گرام گیہوں، اور اگر قیمت سے ادا کر رہے ہیں تو اس کی قیمت جیسے مثال کے طور پر اگر 40 روپے گیہوں آپ کھا رہے ہیں 40 روپے کلو کا، تو 2 کلو کے 80 روپے ہو گئے، اور 45 گرام کا اس سے تھوڑا اور بڑھا کر کے آپ اندازہ لگا لیں. لیکن عام طور پر جیسا کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ 35 روپے کا گیہوں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو آپ جو عام طور پر کھانے میں گیہوں استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت کا اعتبار کریں. لیکن جو حضرات مہنگے قسم کے کھاتے ہیں، کیونکہ ایسے بھی حضرات ہیں جو الحمدللہ فرسٹ کوالٹی کا وہ گیہوں چاول وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو ان کو اس حساب سے ادا کرنا چاہیے. یہ جو عام طور پر مدرسہ میں اعلان ہوتا ہے، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، جیسے اعلان ہو گیا 80 روپے صدقہ فطر، تو سب وہی دیکھتے ہیں کہ ہاں 80 روپے اعلان ہو گیا ہے تو اسی کے مطابق نکالنا ہے. یہ 80 روپے ایک عام آدمی کے لیے جو درمیانی قسم کے ہیں ان کے لیے اعلان کیا گیا. لیکن جو حضرات صاحب ثروت ہیں، دولت مند ہیں، اللہ نے نوازا ہے،
تو وہ اپنے کھانے کے اعتبار سے، کیونکہ جب ہم اچھا گیہوں کھا رہے ہیں، 40 روپے کلو کا گیہوں کھا رہے ہیں، تو اب اسی اعتبار سے 90 روپے 100 روپے اگر صدقہ فطر ادا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے اگر منقع کشمش، اس کے ذریعے اگر صدقہ فطر ادا کریں گے تو 4 کلو 90 گرام، 4 کلو 90 گرام، یعنی گیہوں سے اگر ادا کر رہے ہیں تو 2 کلو 45 گرام، اور اگر منقع یا کشمش سے اگر ادا کر رہے ہیں تو 4 کلو 90 گرام، یہ ایک صدقہ فطر ہے۔ تو اپنی طرف سے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں۔ اب مارکیٹ میں منقع کی کتنی قیمت ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میرے خیال سے اپنے اندازے کے مطابق 400 روپے ہے، 400 روپے کلو ہے، تو تقریباً 900-1000 روپے کے قریب یہ قیمت بنتی ہے۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس میں فقیر کا زیادہ فائدہ ہو وہ دینا چاہیے، کیونکہ ہم 80 روپے دے کے سوچتے ہیں کہ چلو ہماری طرف سے فرض ادا ہوا، لیکن اللہ نے بہت نوازا ہے، جو ہم سال بھر بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، روزی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، رزق مل رہا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے کبھی کبھی حالات اونچ نیچ ہو جاتے ہیں، ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات خراب ہے، لیکن اس کا غم مت کرو، یہ امتحان ہے۔ ایسے موقع پہ جو دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ نوازتا ہے۔ ہم اگر یہ تنگی کا شکوہ کرتے بیٹھیں گے کہ ابھی تو ایسے حالات ہیں، ابھی ایسے حالات ہیں، لیکن جب دیکھا گیا کہ جب دولت آتی ہے تو پھر خرچ کرنے میں آدمی کچھ نہیں سوچتا ہے۔ کہاں خرچ کرنے میں؟ جب شادی بیاہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو وہاں فضول خرچی میں اتنا زیادہ خرچ کرتا ہے، وہاں اگر پوچھا جائے بھئی ابھی آپ یہاں اتنا خرچہ کر رہے، بولے شادی بار بار کہاں ہوتی ہے، ایک ہی بار تو ہوتی ہے، شادی بار بار نہیں ہوتی، اس لیے خرچ کر رہے ہیں 10 لاکھ 50 لاکھ، اور یہاں جب صدقہ فطر دینے کی بات آئی 80 روپے دے کر کے چھٹا ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ہر عمل کو پیش کرنا اس طور پر تاکہ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ دینے والا اللہ ہے، رب ہے۔ آج بھی آپ دیکھو الحمدللہ گزشتہ سال کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو کیفیت تھی، اس سے تو ایسا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اب سب ختم ہو گئے، بالکل اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، چند دنوں کی جب مہلت ملی تو حالات اچھے ہو گئے۔ تو انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے، اور یاد رکھو ان بھکاریوں پر بھروسہ نہ رکھو، یہ حکومت پر بیٹھ کر کے جو دعوے کرتے ہیں وہ خود بھکاری ہیں، ان پر بھروسہ نہ رکھو، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھو۔ اللہ عز و جل بے پناہ عطا فرمانے والا ہے، اور روزی ہماری اللہ کی ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں اس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے ذمہ میں ہے۔ ہم کو اتنا یقین ہے کہ سمندر کی مچھلیاں ان کو اللہ رزق دے رہا ہے، اربوں کی تعداد میں ہی، کوئی گنتی نہیں کر سکتا ہے، روزی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ جو چیونٹیاں چلتی ہیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان کو بھی رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو جو رب جس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے، چیونٹی کو روزی دے رہا ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ساری مخلوقات میں اللہ نے ہم کو اشرف بنایا ہے۔ انشاءاللہ روزی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی روزی ضرور عطا فرمائے گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ اللہ کی راہ میں ہم اچھے طریقے سے خرچ کریں، انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی، انشاءاللہ برکت ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے صدقے میں تیرے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سے جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے جانے انجانے، یا اللہ ہم ان سب سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، جو روزے چھوٹے ہیں یا زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، صدقے فطر ادا نہ کر سکے، یا اللہ ان سب کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے خصوصی فضل و کرم سے تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر بیماری سے ہمیں محفوظ فرما، بالخصوص پھیلی ہوئی وبا سے، مرض سے، وائرس سے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم نے جو بھی بیمار ہوئے یا اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما، بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔
یا اللہ اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.